السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ بہت سے لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں بھیجا گیا اور حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو۔ جب شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، اسی وجہ سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال روتے رہے اور پھر اللہ نے قیامت تک مہلت دے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ناظرین، ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے فرشتوں کو بھیج کر جنوں کو ختم کر دیا گیا اور بچے ہوئے جو جن تھے وہ جزیروں اور سمندروں میں بسر ہو گئے۔ عیسائیوں اور سائنسدانوں کا الگ الگ نظریہ ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ آدم سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق انسانوں سے پہلے زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں، جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں۔ لہٰذا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلے زمین پر آدم سے پہلے انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے، مگر قرآن مجید اور احادیث اس حوالے سے مختلف رائے فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت عرش پانی پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آدم سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم سے پہلے کچھ نہیں تھا، یہ دنیا بالکل خالی تھی اور عرش کے اوپر آسمان تھا۔ اور ایک روایت میں ہے، جب دنیا میں چیزیں وجود میں آئیں تو اس سے پہلے کیا تھا، اس کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، ہفتے والے دن مٹی کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا، اتوار والے دن پہاڑ بنائے گئے، پیر والے دن درخت بنائے گئے، منگل میں مصیبتیں اور تکالیف اتاری گئی، بدھ کو نور بھیجا گیا، جمعرات کو چوپائے پوری زمین پر پھیلا دیے گئے اور جمعہ کے مبارک دن کو حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور جنات کو 2000 سال پہلے آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں اور ایسے ہی اللہ انسان کو اس زمین پر دیا گیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی وہ پروردگار اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، اگر آج کی بات کی جائے تو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے مزمل تاریخ اس طرح لکھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 569 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک 600 برس کا فاصلہ ہے۔ تو اس ویڈیو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جتنی ڈیٹیل میرے پاس تھی میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، آپ کو بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں کچھ نہیں تھا، یہ دنیا بالکل خالی تھی، یہ تمام دنیا عرش جو ہے ایک پانی پر تھا، صرف دنیا میں پانی ہی پانی تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نیت کی، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں اس دنیا میں انسان بنانا چاہتا ہوں، انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اس سے پہلے اس دنیا میں کچھ نہیں تھا۔ اس سے پہلے یہ جو کہا جاتا ہے کہ زمین پر جنات تھے، یہ تھا وہ تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔
میرے علم میں جہاں تک بات تھی، سرچ کرنے کے بعد میں نے آپ لوگوں سے یہ شیئر کر دی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہو، آپ کو پتہ چل گیا ہو، تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ سب کو پتہ چل سکے۔ ہمیں اپنے دین کے بارے میں علم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔